معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 10واں باب علیحدہ وطن کا مطالبہ۔ گزشتہ چند اشروں کے دوران یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھی ہے اور فی مربع میل اوسطاً 1500 افراد کی رہائش نے ناقابل کاشت زمین پر دباؤ مزید بڑھا دیا ہے۔ بہتر زندگی کے لیے دنیا بھر میں اور بالخصوص ترقی یافتہ دنیا میں فیکس قابل کاشت زمین اور رہائشی زمین کا تناسب بنگلہ دیش سے کہیں زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں بڑے کھیت ناپید ہیں۔ عام طور پر منقسم زمین کے ٹکڑوں پر کسان اپنی اپنی کاشتکاری کرتے ہیں۔ 1 یا نصف ایکڑ کے کھیت عام ہیں۔ کھیتی باڑی کے پرانے طریقے مروج ہیں، جس کے باعث بنگلہ دیش کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں فی ایکڑ پیداوار بہت کم سطح پر ہے۔ بنگال میں کوئی بھی شخص ان تمام سنگین حقائق سے بے خبر نہیں اور بے خبر رہ بھی نہیں سکتا۔ یہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا باقاعدگی سے کھا پائیں وہی خوشحال سمجھے جاتے ہیں۔ مغرب یا دنیا کے کسی اور خطے میں جس کو دولت کہا جاتا ہے، اس طرح کی دولت کا بنگلہ دیش میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں زمینداروں کا ایک طبقہ تھا جو بڑی حویلیوں میں رہتا تھا، مگر انہیں اعلیٰ معیار زندگی کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اب تو یہ طبقہ بھی تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ یہ حویلیاں کیا تھیں؟ اینٹوں کی بے ترتیب بدنما دیواریں، بلا فرنیچر سجاوٹ، بنیادی سہولتوں سے محروم، حفظان صحت سے عاری۔ آخر کون سی آسائشیں تھیں جن کا انہوں نے اہتمام کر رکھا تھا؟ جب تک معیار زندگی کا جدید تصور سامنے نہیں آیا تھا، انہی بڑی حویلیوں کو اعلیٰ معیار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بنگال میں شاندار زندگی کا تصور کیا ہے؟ یہی کہ مٹی اور گھاس پھوس کا ایک مکان ہو، ارد گرد پھولوں کے چند درخت ہو، قریب ایک چھوٹا سا تالاب ہو اور 2-2.5 ایکڑ زمین ہو جس سے گزر بسر کے لیے فصل مل جائے۔ ایک عام بنگالی کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور بس یہ ہے کہ اسے اپنے کھیتوں سے اناج، تالاب سے مچھلی، درختوں سے پھل اور گھر کے مویشیوں سے دودھ حاصل ہو جائے۔ بہتر زندگی وہی تصور کی جاتی تھی جس میں کسی سے کچھ لینے دینے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ زرعی معاشرے کی یہ سوچ اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جب کوئی معاشرہ خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کر لے اور پھر کچھ لینے یا دینے پر یقین نہ رکھے۔ قرون وسطیٰ کے بنگالی ادب سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ معیار کی یہ زندگی بھی محض چند ہی افراد کو میسر تھی۔ آبادی کا بڑا حصہ انتہائی افلاس زدہ تھا۔ بہت کم نرخوں پر بھی یہاں لوگ کھانے پینے کا سامان خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ افلاس ان کی زندگی میں کسی جدت اور مہم جوئی کے فقدان سے اور سنگین ہو گیا، یا شاید افلاس کی شدت کی وجہ سے وہ کچھ بھی نیا کرنے کا جذبہ اپنے اندر محسوس ہی نہیں کر پاتے تھے۔ انہیں کہیں اور پردیس میں جا کر قسمت آزمانے کا خیال سوچتا ہی نہیں تھا۔ آبائی علاقوں سے چمٹے رہنا ان کی نظر میں حب الوطنی تھی۔ کہیں کہیں اور کبھی کبھی تو یہ حب الوطنی تمام منطقی حدود عبور کر جاتی تھی۔ بعض علاقوں کے لوگ بڑے دریا کو پار کرنا بھی معیوب اور منحوس سمجھتے تھے۔ پدما، برہم پتر اور میگھنا محض دریا نہ تھے بلکہ حد بندی کا بھی کام کرتے تھے۔ ان دریاؤں کے درمیانی علاقوں میں لوگ اپنی اپنی آبادیوں تک محدود رہا کرتے تھے اور کنویں کے مینڈک بن گئے۔ ان کی سوچ اس قدر محدود ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہی خیالات کو معیار سمجھنے لگے اور پرتعیش زندگی سے متعلق اپنے ان تصورات کو قابل تقلید نظریات کا درجہ دینے لگے۔ بینکم چیٹرجی، رابندر ناتھ ٹیگور اور سرت چند چیٹرجی کو
بنگالی ادب کی 3 اعلیٰ ترین شخصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کی تحریروں سے کہیں بھی یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بنگال میں زندگی کا اعلیٰ معیار عام تھا یا علوم فنون میں کوئی غیر معمولی ترقی کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بینکم اور ٹیگور نے اعلیٰ طبقے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ علاوہ ازیں ٹیگور نے اپنی خود نوشت میں جو کچھ لکھا وہ بھی ادبی لحاظ سے اعلیٰ معیار کا ہے۔ ان کے والد کی یادداشتیں بھی بنگال کے سماجی خد و خال پر ایک بہترین دستاویز کا درجہ رکھتی ہیں۔ ٹیگور کا تعلق ہندوؤں کی اعلیٰ ترین ذات سے تھا اور وہ زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بینکم چیٹرجی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان دنوں عظیم ادیبوں نے دیہی معاشرے میں اعلیٰ معیار زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ فیلڈنگ اور جین آسٹن کے بیان کردہ دیہی معاشرے کا عشر اشیر بھی نہیں، اس لیے کہ مغرب کے دیہی معاشرے میں معیار بود و باش بہت بلند رہا ہے۔ ٹیگور نے اپنے گھر اور معاشرے کے ماحول کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے والی جن سہولتوں کا ذکر کیا ہے، ان کا موازنہ کسی طرح بھی اس سوسائٹی سے نہیں کیا جا سکتا جس کا نقشہ لیو ٹالسٹائی نے اپنے بچپن کے دیہی معاشرے کے لیے کھینچا ہے۔ ٹیگور اور ٹالسٹائی اپنے اپنے دیہی معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تاہم دونوں میں غیر معمولی فرق تھا۔ ٹیگور اپنے اعلیٰ معیار زندگی کی طے میں چھپے ہوئے افلاس کو پوشیدہ رکھنے میں ناکام رہے۔ ٹیگور کو جو خادم اور خادمائیں میسر تھی وہ حالات کے دباؤ کا نتیجہ تھیں۔ یہ ان غریبوں میں سے تھیں جو حالات کے جبر کے تحت نوکری کرتے تھے۔ انہیں عمدہ کھانا میسر تھا، نہ اچھے کپڑے۔ موضوع لباس یا وردی کا تصور تو ایک طرف خواتین کو تن ڈھانپنے کے نام پر بغیر سلے کپڑے کا بس ایک بڑا ٹکڑا دے دیا جاتا تھا، مردوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان ادب پاروں میں قالین اور پردوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا، البتہ چند دیہاتی برتنوں کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے جیسے وہ اعلیٰ معیار زندگی کی کوئی بڑی علامت ہو۔ بنگال میں غربت اور خوشحالی میں فرق بس اتنا تھا کہ جو خوشحال تھے وہ دن میں 3 وقت دودھ، چاول اور مچھلی پر مشتمل کھانے کا انتظام کر پاتے تھے۔ بنگال میں کھانا پکانے کو باضابطہ فن کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ میزبانی کا تصور یہ تھا کہ مہمان کو چاول اور دالیں دے دی جاتی تھیں جنہیں وہ خود پکاتا تھا۔ اگر مہمان راضی ہوتا تو دودھ سے بنی خام شکل کی مٹھائیاں بھی پیش کر دی جاتی تھیں۔ بنگال کے لوگوں کا مسلمانوں سے پہلی بار واسطہ 13ویں صدی عیسوی میں پڑا جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ بنگال کے رہنے والوں کی روایات اور مسلم فاتحین کی اقدار میں بہت واضح فرق تھا۔ مفتوح زمین کے لوگ اپنے ذات پات کے نظام اور ہزاروں سال پرانی دیگر روایات سے چمٹے رہے اور صدیوں تک حکومت کرنے والے فاتحین کی اقدار کو بآسانی قبول نہ کر سکے۔ جس طبقے نے مسلم فاتحین سے رابطے بڑھائے انہیں پتہ چلا کہ کھانا پکانے کا فن کیا ہوتا ہے اور کھانے کے معمولات میں موضوع تبدیلی سے کس طرح زندگی کا معیار بلند کیا جا سکتا ہے۔ حکمران طبقے سے انہوں نے پنیر اور آئس کریم بنانے کا فن سیکھا اور کھانے کا شعور پایا۔ ویسے بنگال کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی اکثریت سینکڑوں سال سے اپنے غیر مقدس، فرسودہ اور لا حاصل نظریات یا اقدار ہی کی نمائندگی کرتے چلے آئے ہیں۔ 1971 کی خانہ جنگی کے دوران امریکی پریس، بالخصوص ٹائم اور نیوز ویک جیسے جرائد نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ پنجابیوں نے بنگالیوں پر اپنی ثقافت مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر بنگالیوں سے مراد مسلم بنگالی ہیں تو یہ بات سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ بنگال اور پاکستان کے دیگر علاقوں کی عمومی ثقافت میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔ جہاں تک بنگالیوں کی قدیم روایات اور ثقافتی اقدار کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔
جسے خطرہ لاحق ہوتا اور دفاع کی ضرورت پیش آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ بنگالیوں کو کوئی نئی طرز زندگی اپنانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اپنائی جانے والی صنعتی پالیسی کے نتیجے میں جدید ترین سہولتوں کے ساتھ مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو بھی نئی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ کچی مٹی سے لیپے ہوئے فرش کی جگہ ٹائلز نے لے لی، بانس اور گھاس پھوس کے بجائے سیمنٹ اور دیگر جدید تعمیراتی سامان کا استعمال عام ہوا۔ تنکوں کی چٹائی کی جگہ لکڑی اور دھات کی بنی ہوئی میز اور کرسیوں نے لی۔ سڑکوں کی تعمیر، مواصلات کے دیگر ذرائع کی ترقی، سرمایہ کاری اور صنعتی اداروں کے قیام نے زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل دیا تھا۔ پرانے اطوار کو اپنانے کا رجحان دم توڑ رہا تھا اور مشرقی بنگال، مشرقی پاکستان کی تنہائی ختم ہو رہی تھی۔ ہندو اور مسلمان دونوں کو غیر ملکیوں سے رابطوں کا زیادہ موقع مل رہا تھا، جن کے طور طریقے بہت مختلف تھے۔ لال منیر ہاٹ اور شائستہ نگر جیسے دور افتادہ مقامات پر ایئرپورٹس، چندرا گھونا میں پیپر مل اور کھلنا میں نیوز پرنٹ مل، صوبے بھر میں پٹسن کی مختلف ملوں کے قیام اور ہری پور اور ٹیٹاز میں گیس کی دریافت سے ترقی کی نئی راہیں کھلی اور تبدیلی کے عمل کی ابتدا بھی ہوئی۔ نئے معاشی مواقع پیدا ہونے سے معاشرے میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں اور بڑی تعداد میں غیر بنگالی مشرقی پاکستان میں آباد ہونے لگے تھے۔ ان کے طور طریقے مختلف تھے۔ جدید سہولتوں نے بہت سے پرانے اور روایتی طریقوں کو خیر بات کہنے کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یہ تھیں وہ تبدیلیاں جن کے باعث بنگال میں طرز زندگی کو خطرہ لاحق تھا اور بنگالیوں کو طرح طرح کی تشویش میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ رد عمل کے طور پر غیر بنگالیوں سے خوف کھانے کا رجحان پیدا ہوا۔ یہ دراصل بنگالیوں کا احساس کمتری تھا۔ غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت پروان چڑھنے لگی۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ مشرقی بنگال کو بڑے پیمانے پر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس اپنا سرمایہ نہیں تھا۔ غیر بنگالیوں کے پاس سرمایہ بھی تھا اور مہارت بھی، مگر رفتہ رفتہ ان کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا جا رہا تھا اور لوگ انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے خلاف نفرت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے یہ جواز تراشا گیا کہ غیر بنگالی مشرقی بنگال کی معیشت کو سہارا نہیں دے رہے تھے بلکہ اس علاقے سے منافع بٹور رہے تھے۔ نفرت پھیلانے والوں کا دعویٰ تھا کہ ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کسی بیرونی فرد کی ضرورت نہ تھی اور یہ خطہ غیر معمولی خوشحالی سے ہمکنار تھا، اور یہ کہ غیر بنگالیوں یا غیر ملکیوں نے آ کر مشرقی بنگال کی خوشحالی کو ختم کیا ہے، اس کے وسائل لوٹے اور اسے غربت اور پسماندگی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ لوگوں کو رفتہ رفتہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی تحریک دی گئی کہ ان کی سرزمین زرخیز ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہ کہ اسے لوٹا گیا ہے۔ لوگوں کو جب بھی فرصت ملتی تھی وہ اپنی اصل مشکلات کے بارے میں دیگر زمینی حقائق کے حوالے سے بھی سوچا کرتے تھے، مگر مجموعی طور پر انہیں اس قدر جذباتی کر دیا گیا کہ وہ اس تصور کو درست سمجھنے لگے کہ کبھی ان کی سرزمین خوشحال تھی اور اسے لوٹ کر ویران اور پسماندہ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانیوں کی شے پر سازشیں کرنے والوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ بیرونی سرمایہ کی آمد سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ پاکستان کے خلاف تحریک جوں جوں زور پکڑتی گئی، بڑی عمر کے وہ لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے گئے، جنہیں اچھی طرح یاد تھا کہ 1947 سے قبل غیر منقسم بنگال میں انہیں کس طرح پسماندگی کے جال میں جکڑ دیا گیا تھا، اور سونار بنگلہ کا راگ اس قدر الاپا گیا کہ معمر افراد کے حافظے کو بھی پروپیگنڈے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ 1968
یا 1969 کی بات ہے۔ ڈھاکہ کے بنگلہ بازار میں کانگریس کے زیر سرپرستی چلنے والے ادارے کھادی پراتستھان کے زیر اہتمام ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مظفر احمد چودھری نے مشرقی پاکستان سے روا رکھی جانے والی زیادتیوں کا رونا رویا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین کو یکسر بے جان کر دیا گیا ہے۔ 2 سال بعد راج شاہی میں جماعت اسلامی کے ایک کارکن عبدالحی کی زبان سے بھی میں نے یہی باتیں زیادہ پرجوش انداز سے سنی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ اشتراکی عناصر اور شیخ مجیب الرحمن کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی زبان ایک ہوتی جا رہی تھی۔ اسے پروپیگنڈے کی کامیابی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ 1970 کے آتے آتے حالت یہ ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص مشرقی پاکستان کے استحصال سے متعلق عوامی لیگ کے پروپیگنڈے میں کسی خامی کی نشاندہی کرتا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ عوامی لیگ کا فلسفہ قومی مفادات کے یکسر منافی ہے، تو لوگ اسے غدار قرار دینے پر تل جاتے تھے۔ تمام سیاسی جماعتیں شیخ مجیب الرحمن کی جانب سے خود مختاری کے مطالبے کی حمایت کے لیے میدان میں آ گئی تھیں۔ بیشتر سیاسی جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ حقیقت میں یہ نکات ملک سے علیحدگی کے پروگرام کے سوا کچھ نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سیاسی قائدین کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ جو کچھ عوامی لیگ کہہ رہی ہے اور کر رہی ہے، اس سے ملک تیزی سے عدم استحکام کی کھائی میں لڑکتا جا رہا ہے، مگر کسی میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب عوامی لیگ کے منشور کے خلاف بولنا، بنگالیوں کے مفاد کے خلاف بولنا تصور کیا جانے لگا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ عوامی لیگ اپنے فلسفے اور پروپیگنڈے میں کس حد تک کامیاب رہی۔ صداقت عام طور پر سنی سنائی اور کھڑی ہوئی باتوں سے زیادہ عجیب ہوا کرتی ہے، مگر مشرقی پاکستان میں آئیڈیالزم نے ہر سچائی کو گہنا دیا تھا۔ سازش، جہالت، خیالی باتیں، غیر ملکیوں کا خوف، ان تمام تصورات نے مل کر بوڑھوں اور جوانوں کو یکساں طور پر ایک ایسی فضا کے حوالے کر دیا تھا جس میں صرف یہ بات یاد رکھنے کے قابل سمجھی جا رہی تھی کہ کسی زمانے میں بنگال کی سرزمین سونار بنگلہ تھی۔ اس علاقے میں دودھ کی ندیاں بہا کرتی تھیں اور اس سرزمین پر بسنے والے مختلف علوم و فنون میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے اور کسی کو بھی مات دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب دنیا بھر سے لوگ اس خطے میں وارد ہو کر اس کی خوشحالی کو لوٹ کر لے جانے لگے تھے۔ 11واں باب، سب ہیڈنگ، میرے آغاز میں میرا انجام پوشیدہ ہے۔ سکوت مشرقی پاکستان کے بارے میں جس قدر بھی غور کیجیے، ذہن اسی قدر الجھتا جاتا ہے۔ میں خانہ جنگی کے دوران رونما ہونے والے سفاک حالات کی بات نہیں کر رہا اور نہ یہاں فوجی حکمت عملی پر بحث مقصود ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مشرقی پاکستان کے باشندوں کے ذہنوں سے پاکستان کی اہمیت کا تصور اس قدر تیزی سے کس طرح کھرچ کر پھینک دیا گیا۔ ہمارے لیے پاکستان ایک بنیادی ضرورت تھا، مگر حیرت اس امر پر ہوتی ہے کہ ہمیں اس بنیادی ضرورت کے احساس سے ہی غافل کر دیا گیا۔ عوامی لیگ پورے مشرقی پاکستان پر اثرات نہیں رکھتی تھی، مگر 1971 کے حالات نے اسے ایسی پوزیشن کا حامل بنا دیا کہ کوئی اسے چیلنج کرنے والا نہ رہا۔ جو لوگ عوامی لیگ سے اختلاف رکھتے تھے، وہ بھی اپنے اندر اس اختلاف کو برملا ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ عوامی لیگ کے بعض مخالفین نے صورتحال کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا پینترا بدلا کہ وہ صوبائی مفادات کے تحفظ کا چیمپئن بننے کے معاملے میں عوامی لیگ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلتے دکھائی دیے۔ مجھے یاد ہے کہ 1968 اور 1969 میں ڈھاکہ کی سڑکوں پر نوجوان مارچ کرتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ انہیں اسلام آباد کے شکنجے سے نکالا جائے۔ لوگوں کو کس طرح اس بات کا یقین دلایا گیا کہ ان کی زندگی اور اس کے تمام معاملات
اسلام آباد یعنی پاکستانی حکمرانوں کے شکنجے میں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ یہ احساس کیوں کر پیدا ہوا۔ دوسری طرف سرحد پار بھارت میں باغیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ جابر پاکستانی حکمرانوں کے خلاف وہ جو کچھ بھی کریں گے اس میں انہیں بھارتی حکومت اور میڈیا کی بھرپور حمایت حاصل رہے گی۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے ماضی میں ہندوؤں کے ہاتھوں بہت سی مشکلات سہی تھی، مگر سب کچھ بھول کر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ آزاد بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہ بھارت کی مدد سے بھرپور ترقی کریں گے اور خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ ہم جیسے لوگ جو عوامی لیگ کے ساتھ نہ تھے، حالات کا رخ دیکھ کر صرف حیران اور پریشان ہی ہو سکتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے خطے مشرقی پاکستان نے جس سیاسی بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی عصر حاضر کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں۔ 1905 میں انگریزوں نے بنگال کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم مسلمانوں کے مطالبے پر عمل میں آئی تھی۔ انگریزوں کے نزدیک اس فیصلے کی حیثیت انتظامی سے زیادہ نہیں تھی، مگر انگریزوں نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا تھا۔ مشرقی بنگال اور آسام کے علاقوں کو ملا کر جو انتظامی یونٹ تشکیل دیا گیا تھا، اس کی ترقی کے امکانات دیکھ کر ہندوؤں نے انگریزوں کو ورگلایا اور مغربی بنگال میں ممکنہ خرابی سے ڈر کر انہیں یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا۔ بنگال میں مشرقی اور مغربی کی تقسیم کوئی نئی بات نہیں، یہ طویل داستان ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی دونوں خطوں میں بہت فرق ہے۔ مشرقی بنگال دریائی علاقہ ہے، یہاں موسم غیر معمولی طور پر مرطوب رہتا ہے اور ہر سال سیلاب اور سمندری طوفان سے تباہی مچتی رہتی ہے۔ دوسری جانب مغربی بنگال میں موسم خشک اور غیر مرطوب رہتا ہے، شہری آبادی زیادہ ہے، صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہے۔ انگریزوں نے جب مغلوں کو شکست دی تو ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے کلکتہ کو دارالحکومت بنایا۔ ہندو اور انگریز دونوں ہی مسلمانوں سے مخاصمت رکھتے تھے، اس لیے وہ ایک ہو گئے اور کلکتہ کے ہندوؤں نے انگریز حکومت کے ایوانوں میں گہرا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ہندوؤں نے کلکتہ میں دارالحکومت ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ مغربی بنگال میں صنعتوں کا جال بچھا دیا گیا اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی اسی علاقے میں قائم کیے گئے۔